الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد گرامی قدر مشاہدین، عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے جس میں انشاءاللہ ہم اسی سلسلے درس کو آگے بڑھائیں گے جو اس سے پہلے ایک اچھی مقدار تک پہنچ چکے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کی شرح کر رہے ہیں، اور در حقیقت الاصول الثلاثہ میں بہت سارے رسائل ہیں، اور ہم چوتھے رسالے تک پہنچ چکے ہیں، جس چوتھے رسالے کا نام ہے الاصول الثلاثہ التی تجب معرفتها، وہ تین اصول جن کی معرفت فرض ہے، اور اس میں پہلا اصل ہے اللہ عز و جل کی معرفت، اور اس کی ابتدا ہم نے کر دی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا هِيَ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَجِبُ مَعْرِفَتُهَا، جب آپ سے دریافت کیا جائے کہ وہ تین اصول کیا ہیں جن کی معرفت فرض ہے، فَقُلْ، تو آپ جواب میں کہیں معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمدًا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، ایک بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، یہ پہلا اصول ہے، اور اپنے دین کی معرفت حاصل کرے، یہ دوسرا اصول ہے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرے، یہ تیسرا اصول ہے۔ تو ان تین اصولوں کو باختصار شیخ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جائے یا جب آپ سے سوال کیا جائے، جب آپ سے پوچھا جائے، جب آپ سے دریافت کیا جائے من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہیں فَقُلْ ربی اللہ الذی ربانی وربا جمیع العالمین بنعمہ، تو آپ جواب میں کہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پالا ہے، جو میرا مالک ہے، جو مجھے میری ضرورتیں مہیا فرماتا ہے، جس کے زمین پہ اور جس کے آسمان کے نیچے میں رہتا ہوں، اور جس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام عالم کو اپنی نعمتوں سے پال رکھا ہے۔ تو سب کا مالک، سب کا پالن ہار، سب کی تربیت اور پرورش کرنے والا اللہ ہے، یہ جواب میں کہیں، اور پھر آگے اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ آگے کہیں وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وہی اللہ میرا معبود ہے، اور اس کے سوا میرے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود ہونے کا حقدار نہیں ہے، میرا معبود وہی ہے، اور میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو سچا معبود نہیں مانتا۔ تو یہ ہے ایک موحد کا جواب کہ وہ صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ میرا رب ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہی میرا معبود ہے، جبکہ مشرکین اسی پر رک جاتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اور اللہ کی عبادت میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تو یہ شیخ نے گویا اختصار کے ساتھ عقلی دلیل دے دی کہ اپنے رب کی معرفت کیسے ہوگی، اور اس کی توحید عبادت کو قبول کرنا، یہی جو ہے اس کی ربوبیت پر ایمان ہے اور اس کی حقیقی معرفت ہے۔ یہ شیخ نے دلیل بھی دے دی اس کی، یہ کہہ کر کے
کہ جو رب ہے وہی لائق عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی دلیل میں آپ نے سمجھایا کہ اس کی دلیل ہے وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، اور فرماتے ہیں اس مسئلے کا دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ سمعی دلیل ہوئی، اس مسئلے کی دونوں دلیل دے دی گئی، ایک عقلی دلیل اور ایک سمعی دلیل۔ عقلی دلیل یہ دی، عقلی دلیل میں آپ نے کہا وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے اور میں اس عالم کا ایک حصہ ہوں، میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور میں اسی کی عبادت کروں گا، اور اسی کی عبادت کروں گا۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کے آگے آیات آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کو رب مانتا ہے، پیدا کرنے والا مانتا ہے، رزق دینے والا مانتا ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا مانتا ہے، لیکن وہ صرف اسی کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، تو وہ توحید پر نہیں ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے درخت اور پتھر ہوں، چاہے جمادات اور حیوانات ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب عالم ہیں جو اللہ کا پتہ دیتی ہیں۔ تو یہاں تک بات کی گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں شیخ نے پھر کہا فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے پوچھا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اپنے رب کو کیسے پہچانا، فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، تو اس کا جواب یہ دینا کہ میں نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے پہچانا۔ انشاءاللہ ہم اس کی شرح اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔